حق مہر اس کے حوالے سے سن لیں. یہ مسئلہ جو شرعی حق مہر ہے وہ 10 درہم. کتنا ہے؟ 10 درہم. 10 درہم جو چاندی کے تھے اور 10 درہم کا جو پیسہ بنتا ہے وہ آج کل کے حساب سے 8,200 روپے ہوتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 8,200 روپے آج کل کے حساب سے. لیکن یہ کم سے کم مقدار ہے. کیا ہے؟ اس سے زیادہ آپ جتنا دے سکتے. جو میں اگلی بات کر رہا ہوں نا وہ ہمارے سوچنے کی. یہ کم سے کم مقدار ہے اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس سے زیادہ دے نہیں سکتا. یہ اس کے. لیکن میں ایک دو ایسے واقعات بھی کہ جی یہاں ہمارے خاندان میں یا ہمارے قبیلے میں اتنا مقرر ہے. یاد رہے مقرر اگر حد شرعی اور حق مہر شرعی سے نیچے مقرر ہے تو حق مہر ہی نہیں ہے، وہ حرام ہوتا ہے. اس چیز کو ہمیشہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام. حق کے جو مہر جو شرعی ہے وہ کم از کم ہے. کتنا؟ 8,200. میں ویسے لکھوا دیتا ہوں 10,000. 10,000 بھی ہم بھی جتنے بیٹھے نا یہاں شاید کوئی ایک آدھ ایسا ہو جو 8,200 سے زیادہ دے نہیں سکتا. ہم میں سے جو اکثر بیٹھے نا وہ 10,000 سے زیادہ 40,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 10,000 تو ہم استطاعت ہم ٹینٹ والوں کو دے دیتے ہیں. تو کیا وہ لڑکی اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ اسے ہم کہیں شرعی حق مہر دیتے؟ رسول کائنات کو پتہ نہیں تھا کہ شریعت کیا ہوتی ہے. رسول کائنات نے جتنی بھی نکاح فرمائے ہر بیوی کو 500 درہم حق مہر دیا. کتنا؟ 500 درہم. تو حضور کو نہیں پتا کہ شرعی حق مہر 8,200 ہے؟ اس وقت جتنا بھی بنتا ہوگا آج کے حساب سے. اور حضرت فاطمہ الزہرا اور دوسری بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب ان کا بھی جب نکاح کیا تو انہیں بھی جو حق مہر دلوایا وہ 500 درہم دلوایا. کتنا؟ 500. اور ایک روایت کے مطابق 400 مسکال تھے چاندی کے جو پھر 500 درہم ہی بنے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور ہی اشارے ہیں. اب جب پیسے دینے کی بات جتنا خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ پر گانے والے بلوا لیے نٹ بلوا لیے ڈھول دمکڑے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں ٹینٹ لگ رہے ہیں کھانے بن رہے ہیں ادھر خرچہ نہیں. جب بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں اپنے گھر میں اسے اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں جی شرعی حق مہر یہ. ایک تو یہ خیال رکھیں جب بھی آپ نکاح ہو آپ کی بیٹی کا یا کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو حق مہر 10,000 حق مہر اس آدمی کا ہے 8,200 جو اس سے زیادہ دے ہی یہ کم سے کم. اور ہم میں جو بیٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں کوئی 15-20 ہزار دینے کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتا. اور اس کی میں نے سادہ سی مثال دے دی ہے کہ ہم ٹینٹوں پر لاکھ لاکھ خرچ کر رہے تھے. ہم سادہ سی شادی پر 40-50 ہزار ٹینٹ کے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ٹینٹ کے روٹی کے نہیں صرف ٹینٹ کے لگتے ہیں. جہاں ادھر اتنا لگا دیا تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے وہ بھی پیسے اور بچی کو دیتے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ وہ کسی ایسی جگہ جہاں چھاؤں ہے وہاں بیٹھ جائیں. ضروری ہے رنگ برنگے ٹینٹ لگوانے فلاں کرسیاں ہیں فلاں ٹینٹ ہیں فلاں چیزیں ہیں تو ادھر سے لگائیں اور ادھر حق مہر کو دیں. اور جو حضور نے حق مہر دیا بیویوں کو اور بیٹیوں کو جو حق مہر دیا گیا ہے حضور کی بیٹیوں کو وہ 500 درہم تھا. اور 500 درہم وہ پیسے کتنے بنتے ہیں؟ 4,06,000 روپے سے لے کر 4,64,000 روپے 4.5 لاکھ. مجھے اگر سجان تھا ہارٹ اٹیک تھی میں 5 لاکھ وہ سمجھ آنے کی نا. تو شرعی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 8,200 پر رہ جائیں. زیادہ سے زیادہ اسے میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ کیونکہ معاشرہ ہے یہاں جیتی جاگتی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو اس لیے آپ تمام کو اس میں ذہن نشین ہے. دوسرے خرچے اگر ہیں تو انہیں کم کر دیں مگر حق مہر کا پورا خیال رکھیں. شرعی حق مہر سے نیچے اگر حق مہر ہو وہ حق مہر نہیں ہوتا. اور متوسط طبقے کے لیے بھی 10,000 کا حق مہر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی داڑھی رکھنا سنت الحمدللہ سنت
ٹھیک ہے نا، فلاں سنت ہے فلاں سنت ہے فلاں سنت ہے، ہوتی ہے نا، تو 5 لاکھ جو ہے 5.5 لاکھ یا 4.25 لاکھ حق مہر یہ سنت نہیں، دسو نا یہ سنت نہیں ہے. اس لیے اگر وہ سنتیں ہیں تو یہ بھی سنت ہے، کیونکہ شریعت بتانے والے کی سنت یہ ہے کہ وہ بیٹیوں کو اور بیویوں کو 4 لاکھ سے زائد کیا دے رہا ہے، حق مہر ادا کر. اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت کے عمل کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.